ابھی ابھی چند لمحے قبل میں نے جس درندے کو دیکھا تھا وہ درندہ، وہ چیتا کوئی معمولی نہیں تھا، غیر معمولی تھا۔ وہ کسی کا سدھایا ہوا نہایت قیمتی شکاری چیتا نظر آتا تھا۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ہندوستان میں شکاری چیتے سدھانے کا رواج مغل شہنشاہ اکبر نے ڈالا تھا۔ اس کے بعد آنے والے بادشاہوں اور والیان ریاست نے بھی اپنے اپنے دور میں چیتے پالے۔ انگریز دور حکومت میں بھی ہندوستان کی بعض ریاستوں میں شکاری چیتے خاص طور پر پالے جاتے تھے۔ ان کی نگہداشت کے لیے باقاعدہ تنخواہ دار ملازم مقرر ہوتے تھے۔ شکاری چیتے کی تربیت انہی خطوط پر ہوتی جن پر دوسرے شکاری جانوروں مثلاً کتوں یا باز وغیرہ کی تربیت کی جاتی ہے، مگر یہ امر قابل ذکر ہے کہ چیتا ایک بار سدھا لیا جائے تو وہ انسان سے بہت مانوس ہو جاتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اس سے بہترین اور تیز رفتار شکاری جانور شاید ہی کوئی دوسرا ہو۔ راجے مہاراجے ان کے ہاں پالے جانے والے شکاری چیتوں کا مقصد بھی خالصتاً شکار کھیلنا ہی ہوتا تھا۔ جب کبھی والی ریاست یا کوئی اہم سرکاری ملازم اس مخصوص شکاری مہم کا لطف اٹھانا چاہتا تو شکاری چیتوں کو میں ان کے رکھوالوں کے طلب کر لیا جاتا۔ ان چیتوں سے عام طور پر ہرن اور تیز رفتار چیتل کے علاوہ کبھی کبھی خرگوش کا شکار بھی کھیلا جاتا۔ محافظ چیتوں کو ان کے مخصوص لکڑی کے پنجروں سمیت بیل گاڑیوں پر لاد کر میدان میں لے آتے۔ شکار نظر آتا تو چیتے کی آنکھوں سے پٹی کھول کر اسے دکھا دیا جاتا۔ چیتا چپکے سے گاڑی سے اترتا اور جھاڑیوں میں چھپتا چھپاتا اپنے شکار کے سر پر پہنچ جاتا۔ یہ طریقہ عام طور پر ہرنوں اور باراسنگھوں کے شکار کے لیے مخصوص تھا۔ شکار زیر ہونے کے بعد کچھ دیر تیز رفتار گھوڑوں پر سوار نگران بھی وہاں پہنچ جاتے اور چیتے کو بہلا کر ہرن اس سے لے لیتے۔ ہرن کو ذبح کر کے اس کی ایک ران چیتے کو بطور انعام پیش کی جاتی اور باقی گوشت اصل شکاری خود کھا جاتے۔ بر صغیر میں شکاری چیتے پالنے اور ان کے ذریعے شکار کرنے کا رواج تو خیر عام تھا۔ بعد میں وہ انگلستان بھی پہنچ گیا۔ سرنگا پٹم کی فتح کے بعد مارکویلس ویلزلی نے ٹیپو سلطان شہید کے 3 شکاری چیتے شاہ جارج سوم کی خدمت میں روانہ کیے تھے۔ ان چیتوں کے ساتھ ان کے خدمت گزار اور بیل گاڑیوں کے علاوہ تربیت یافتہ بیل اور عربی النسر گھوڑے بھی تھے، مگر شاہ جارج سوم نے ان چیتوں کا فن دیکھنے کی کبھی کوشش نہ کی اور انہیں اپنی باقی زندگی شاہی چڑیا گھر میں گزارنی پڑی۔ سنگم کا وہ آدم خور چیتا بھی شکاری چیتوں کے قبیل سے تعلق رکھتا تھا۔ اب میری سمجھ میں یہ آیا کہ اب تک کوئی شکاری آدم خور کو کیوں شکار نہ کر پایا۔ عام چیتے کو زیر کرنا تو جان جوکھوں کا کام ہے ہی، مگر ایک شکاری چیتے کے خلاف نبرد آزما ہونا بالکل ایسا ہے جیسے انسان خودکشی کرنے نکل پڑے۔ میرا ذہن انہی بھول بھلیوں میں بھٹک رہا تھا کہ صبح ہو گئی۔ اجالا پھیلتے ہی امیر علی بھی مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ گیا۔ ساری رات آنکھوں میں کاٹ دینے کے باوجود اس کا چیتے سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔
جب اسے میرے ساتھ آنے والے واقعے اور چیتے کی حقیقت کا علم ہوا تو وہ بھی ہراساں نظر آنے لگا۔ آپ کی قسمت اچھی ہے صاحب کہ زندہ بچ گئے، وہ خوف زدہ لہجے میں گویا ہوا۔ ہاں امیر علی، میں نے ہنکارہ بھر کر جواب دیا، مگر افسوس کہ اس آدم خور چیتے کی قسمت مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ میں نے اسے مارنے کا سنہرا موقع کھو دیا۔ خدا جانے اب وہ دوبارہ ہاتھ آئے گا یا نہیں، میں نے حسرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ ہم دل برداشتہ واپس گاؤں پہنچے، مگر ہم نے اپنی ناکامی کی خبر گاؤں والوں کو نہیں سنائی، ورنہ وہ مزید خوف زدہ ہو جاتے۔ ہم ناشتہ کرنے کے بعد رت جگہ کے باعث کسل مندی کا شکار ہو گئے تھے۔ زمیندار کے مشورے پر ہم نے نیند پوری کرنا مناسب جانا۔ اگر دوپہر کے وقت شور و غل سے میری آنکھ نہ کھلتی تو خدا معلوم میں کب تک یوں ہی پڑا سویا رہتا۔ شور سن کر امیر علی بھی جاگ گیا تھا۔ ہم نے باہر نکل کر دیکھا تو لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا۔ یہ اژدہام آہوزاری کر رہا تھا۔ پتہ چلا چیتا ابھی ایک 6 سالہ بچے کو اٹھا کر لے گیا ہے، مگر کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ کس طرف گیا۔ ہم دونوں فوراً جائے وقوع پر پہنچے، جہاں بچے کے والدین کو گریہ زاری کرتے دیکھا۔ مکان کے باہر ہم نے نشانات کا کھوج لگانا چاہا، مگر کوئی ایسا نشان نہ ملا جس سے معلوم ہوتا کہ درندہ شکار لے کر کس سمت گیا ہے۔ دراصل وقوع کے بعد وہاں کئی لوگ جمع ہو گئے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے قدموں سے چیتے کے نقوش مٹ گئے۔ میں نے لوگوں کو تاکید کی کہ ہمارے علاوہ کوئی گاؤں کی حدود سے باہر نہ جائے، اور پھر میں امیر علی کو ساتھ لے کر گاؤں کے گرد چکر لگانے لگا کہ شاید کہیں نشانات کا سراغ مل جائے۔ ہم گھومتے ہوئے گاؤں کے مغربی حصے میں پہنچے تو زمین پر گھسیٹے جانے کے واضح نشانات نظر آئے۔ کچھ دور چل کر وہ نشانات غائب ہو گئے اور فقط چیتے کے نقوش پا رہ گئے۔ وہاں سے چیتے نے یقیناً اپنا شکار پیٹھ پر لاد لیا تھا۔ ان نشانات اور خون کے قطروں کا رخ اسی جنگل کی جانب تھا جہاں ہم نے گزشتہ روز چیتے کی جستجو کی تھی۔ جوں ہم آگے بڑھے، بچے کے کپڑوں کے چیتھڑے اور ایسے ہی دوسرے نشانات ملنے لگے۔ جنگل کے باہر پیپل کا ایک خاصا پھیلا ہوا پرانا درخت تھا۔ جیسے ہی ہم نے اس درخت کو پیچھے چھوڑا، نشانات یکدم غائب ہو گئے۔ اسی لمحے میری چھٹی حس چیخ کر نادیدہ خطرے کا اعلان کرنے لگی۔ میں نے امیر علی سے پیٹھ جوڑ کر چاروں طرف نظریں دوڑائیں، مگر وہاں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں آدم خور چھپ سکتا ہو۔ میرا دھیان اس درخت کی طرف گیا۔ اب جو میں نے نظریں اٹھائیں تو میری نگاہیں درخت کے اس حصے پر جم کر رہ گئیں جہاں شاخوں میں سے بچے کا ایک خون آلود ہاتھ لٹک رہا تھا۔ درخت بلندی پر جا کر خاصا پھیل گیا تھا اور وہاں کئی ایسی شاخیں تھیں جن پر چیتا بآسانی خود کو پتوں میں چھپا سکتا تھا۔ میں نے امیر علی کو خاموشی کا اشارہ کیا اور ہم دونوں الٹے پاؤں درخت سے دور ہوتے گئے۔ ہماری نگاہیں اور رائفلوں کے دہانے درخت پر مرکوز تھے۔ 10 قدم دور ہم رک گئے۔ درخت کے آس پاس زمین پر نگاہیں دوڑانے کے بعد میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ جناب چیتا اسی درخت پر چھپا بیٹھا ہے،
امیر علی نے میرے کان میں سرگوشی کی، مگر میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ نہیں امیر علی، میں نے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے کہا، اگر یہ عام آدم خور ہوتا تو شاید تمہاری بات درست ہوتی، مگر یہاں معاملہ دوسرا ہے۔ ہمارا پالا ایسے شاطر درندے سے پڑا ہے جسے شکار کی تربیت خود انسان نے دی ہے۔ امیر علی کبھی مجھے اور کبھی اس درخت کو دیکھتا جس پر میں نے اپنی رائفل کا دہانہ ہٹا لیا تھا۔ آپ کا مطلب ہے چیتا درخت پر موجود نہیں؟ وہ متوحش انداز میں بولا۔ اس نے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے لاش زمین پر چھپائی ہے، مگر یہ ثابت کیسے ہوگا؟ ایسے، میں نے درخت کے دامن میں نظر آنے والے پنجوں کے نشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اب امیر علی بھی اس طرف متوجہ ہو گیا۔ پنجوں کے نشانات جنگل کی سمت جا رہے تھے۔ امیر علی کے منہ سے ایک طویل سانس خارج ہو گئی۔ وہ ہمیں غچہ دینا چاہتا ہے، میں نے کہا، تاکہ ہم اس امر کا انتظار کریں کہ وہ کب اپنا شکار کھانے واپس آئے اور اس دوران وہ یہاں سے دور نکل جائے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور جنگل کی سمت بڑھ گیا۔ چیتا ذرا گھوم کر مشرق کی طرف سے جنگل میں داخل ہوا تھا۔ جنگل نے اپنی پوری رعنائی دہشت اور پرشور آوازوں کے ساتھ ہمارا استقبال کیا۔ درخت ہوا کے جھونکوں سے ہل رہے تھے اور چاروں طرف عجیب بھیانک آوازیں گونج رہی تھیں۔ ہم دونوں خاموش اور یوں چل رہے تھے کہ نہ قدموں کی آہٹ بلند ہو اور نہ خشک پتوں کے پیروں تلے روندے جانے کی چرچراہٹ۔ آدم خور کے شکار میں کامیابی اور حفاظت کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ شکاری ممکنہ خاموشی سے پیش قدمی کرے۔ میری نظریں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ رفتہ رفتہ جنگل گھنا ہوتا گیا۔ زمین پر پھیلے خشک پتوں اور دوسرے جانداروں کے نقوش پا کے درمیان چیتے کے نقش پا نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ قریب ہی درخت پر سرخ منہ والے بندروں کا ایک غول چیخ رہا تھا۔ کچھ خرانٹ قسم کے بندر ہماری طرف متوجہ بھی ہوئے، لیکن اگلے لمحے ہم آگے بڑھ گئے۔ ابھی ہم نے جنگل کے اندر نصف فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ پیچھے جھاڑیوں سے سرسراہٹ سن کر ہمارے قدم جہاں تھے وہیں منجمد ہو گئے۔ ہم نے پلٹ کر ادھر دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی، مگر ہمارے رکتے ہی وہ آواز بھی خاموش ہو گئی۔ مان بائیں طرف ایک درخت پر بیٹھے پرندے زور سے چیخے اور فضا میں پرواز کر گئے۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی میرے اندر کا شکاری چوکنا ہو گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیٹھ جوڑے جنگل کے تاریک گوشوں کو گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہیں کسی گوشے میں چھپا بیٹھا کوئی ہماری حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ میں نے امیر علی کو مخصوص انداز میں ٹھوکا دیا اور رائفل کے ٹریگر پر ہاتھ رکھے آگے بڑھا۔ بارہا مجھے اپنے پیچھے کسی جانور کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی، لیکن یہ فیصلہ کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ کسی خوردار جانور کے مونتلے روندے جانے والے پتوں کی آواز تھی۔ لیکن یہ فیصلہ کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا
کہ وہ کسی خوردار جانور کے قدموں تلے روندے جانے والے پتوں کی آواز تھی، یا گدی دار پیر والے چیتے کی۔ میں نے چند قدم پیچھے ہٹ کر رائفل کا دہانہ اس طرف گھما دیا۔ اچانک ہمارے سامنے قد آدم درختوں کے نیچے کوئی جانور تیزی سے گزرا۔ اس سے قبل کہ ہم اس کا نشانہ لیتے وہ اونچی گھاس میں گم ہو گیا۔ میں اسے دیکھتے ہی پہچان گیا، یہ وہی مکار شکاری چیتا تھا جو ہمارے ساتھ ساتھ جھاڑیوں میں چھپتا چھپاتا چل رہا تھا۔ درندوں میں چیتا سب سے زیادہ مکار اور ہوشیار جانور ہے۔ وہ شیر کی طرح نہ تو گرج کر حملہ کرتا ہے اور نہ ہی دوسرے درندوں کی طرح اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ وہ بلی کی طرح دبے قدموں شکار کا تعاقب کرتا اور موقع ملتے ہی اسے نیچے گرا لیتا ہے۔ مان ہمارے سامنے قد آدم گھاس میں جنبش ہوئی اور مجھے چیتے کی دم کا بالائی حصہ نظر آیا جو سانپ کے پھن کی طرح دھیرے دھیرے لہرا رہا تھا۔ اگر دم نظر نہ آتی تو میں کبھی اندازہ نہ لگا پاتا کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ میں نے آنکھوں میں امیر علی کو ساکت رہنے کا اشارہ کیا۔ آہستہ، بہت آہستہ سے رائفل اوپر اٹھائی اور پھر ہاتھوں کی ہلکی اور نرم جنبش سے اس مقام کا نشانہ لیا جہاں میرے اندازے کے مطابق چیتے کا دھڑ تھا۔ ابھی میری انگلیاں بمشکل لبی تک ہی پہنچی تھیں کہ چیتے نے سر اٹھا کر یک لخت مجھے دیکھا اور پھر ایک چنگھاڑ کے ساتھ میری جانب چھلانگ لگا دی۔ اس کے اور میرے درمیان ابھی چند گز کا فاصلہ تھا کہ میرے فائر کی آواز گونجی اور دوسرے ہی لمحے چیتا اپنی پوری طاقت اور وزن کے ساتھ میرے اوپر آ گرا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ میں کچھ سمجھ نہ سکا اور رائفل ہاتھوں سے چھوٹ کر دور جا گری۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کا تذکرہ کریں گے ہم اس کہانی کے تیسرے اور آخری حصے میں۔ وہ کہانی دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل شفق یوٹیوب اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔